آپ نور رضا سنا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، آج کے اپنے سبق میں ہم نے رکوع نمبر 5 کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس میں جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آداب قرآن پاک کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سنت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک جگہ میں ہو، اور مسجد میں اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مستحب ہے کہ تلاوت کرنے والا قبلہ رو ہو کر نہایت عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سر کو جھکا کر بااطمینان قرآن پاک کو تلاوت کریں، اور پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی قرآن پاک سن رہا ہے تو اسے چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دل کو حاضر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر اگر دل کو حاضر رکھیں گے تو رکت طاری ہوگی اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر خوش آوازی نہ ہو، یعنی اگر کسی نے قرات کا کورس نہیں کر رکھا، تو جتنی کوشش ہو سکے اتنی خوبی سے ادا کرے، مگر یہ لحاظ رکھے کہ حروف اپنی حد سے زیادہ لمبے نہ ہوں اور چھوٹے نہ ہوں۔ خوش آوازوں سے قرآن پاک کو پڑھانا مستحب ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک جماعت قرآن کے لیے جمع ہو جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کو پڑھا کریں، اور باقی تمام لوگ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھا جائے، یعنی حفظ سے زیادہ دیکھ کر پڑھنا افضلیت کا معنی رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا عبادت ہے۔ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی عبادت کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کلام کسی سے نہ فرماتے جب تک کہ فارغ نہ ہو جاتے، کسی سے کوئی بات نہ کرتے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کے دنیاوی باتیں کرنا اللہ کے عطا کو آواز دینا ہے، لہذا جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کسی سے کوئی بات نہ کریں، جب قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو جائے اس کے بعد بات کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی محفل میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آئیے آپ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے رکوع نمبر 5 سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل اس کے لفظی ترجمے اور تفسیر کے بارے میں روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یا بنی، اے بیٹو اسرائیل، اسرائیل، لاذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے اسرائیل، تم اپنے اوپر کی گئی میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہاں اس زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آتے گئے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل ہی ان کا لقب پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعام کیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا پھاڑا گیا، منسلوا اتارا گیا، ان کے اوپر ابر کو صاحباں بنایا گیا، فرعون سے ان کو نجات دی گئی جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے رکوع میں ذکر آئے گا، میں آپ کو اس کو تفصیلاً بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو یاد کرواتے ہوئے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ لاذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمت، اللہ تی جو کہ انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تمہارے اوپر، واوفوا، اور یہ کہ تم پورا کرو، بعہدی، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اوفی، تاکہ میں پورا کروں، بعہدکم، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ،
اور ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِيَّايَ کہ صرف مجھے سے فَارْهَبُونَ تم ڈرتے رہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف میری ہی ذات سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ ان تمام کتابوں کے اوپر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، مصدقاً اور تصدیق کرتی ہیں، لما معاکم ان تمام کی جو تمہارے پاس ہیں، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرین انکار کرنے والے بھی ہی ان تمام کتابوں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ان میں سے ایسے نہ ہو جانا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں ولا اور نہ تشترو خریدا کرو یا نہ لیا کرو یا میری آیات کو نہ بیچا کرو، ٹھیک ہے، ولا تشترو اور نہ خرید لو بیااتی میری آیات کو سامنن قلیلاً تھوڑی سی قیمت کے عوض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچا کرو، وَإِيَّايَ اور صرف مجھے سے فَاتَّقُونَ ڈرتے رہو۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اس بات کی تفسیر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ یہاں پہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے روسا علماء یہود کے لیے نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں اور کمینوں سے ٹکے وصول کر لیتے اور ان پر سالانہ مقرر کرتے، یعنی سالانہ ان کے اوپر وہ جانا مقرر کیا کرتے تاکہ وہ ان کو دیں۔ اور اس میں یہاں پہ جو آیات کو بیچنے کا ذکر آیا ہے وہ یہ کہ انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ توریت میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ان کی نعت و صفت بیان کی گئی ہے، اگر وہ اس کو ظاہر کریں گے تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان لے آئیں گے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں۔ یعنی یہاں سے مراد یہاں پہ یہ لی جائے گی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پتہ چلے اور لوگ ان کے ساتھ ملنا جلنا ترک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو بہت ساری ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے اور بہت ساری چیزیں ان کو دی جاتی، مال و متاع، تو وہ اس کے اوپر اپنا گزارا کرتے۔ اب انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر ہاں سب کو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی حق کا دین ہے اور یہ بالکل صحیح دین ہے، تو لوگ ان کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کریں گے اور ان کا کھانا دانا بند ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے یہ بہتر جانا کہ اس دین کو ہی چھپا لیا جائے۔ لہٰذا جب ان کے پاس لوگ جاتے اور اس دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تو وہ جھوٹ بولتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف اور جو حلیہ مبارک توریت کے اندر نازل ہوا تھا اس کو چھپا کے اس کے الٹ بتا دیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آیات نازل فرمائی کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کا سودا نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپا لینے سے وہ یہ بات ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا نہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس بات کا بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے، عالم الغیوب ہے، سمیع البصیر ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف مجھے سے ڈرتے رہو۔ اور ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل فرما دی وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملایا کرو، نہ ملاؤ حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، یعنی حق اور باطل کو اکٹھا نہ کرو۔ حق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین مبارک، یہ حق تھا، اور باطل کیا تھا کہ جو اوصاف وہ غلط بتاتے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا نہ لو، وَتَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ اور یہ کہ تعلمون تم جانتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں اور پرسش کے بارے میں تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، لہٰذا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی گئی واقیم اور قائم کرو مصلاۃ نماز، وآتو اور دیا کرو زکوٰۃ ورکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نماز کی فضیلت کے بارے میں انہیں ذکر کیا اور انہیں یہ نصیحت کی گئی کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں تاکہ ان کی مغفرت کی جا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اشارہ ان لوگوں کے بارے میں کر رہا ہے کہ جو نماز کو بہت بھاری سمجھتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے تو دیکھ کے یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں، لیکن اندر خانے جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے تب وہ اس دین سے انکار کر دیتے اور پھر دیتے اور نماز کو دکھانے کے لیے پڑھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جان کے پڑھو اور اس لیے پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور حق کو باطل سے چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بخشے جاؤ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کے اوپر تمہیں معافی عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتامرون کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبری
نیکی کا، و تنسونا اور روک لیتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو، وان تم جب کہ تم تتلونا تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا کیا تم تاقلون عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان کرنے کے بعد اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کیا کرو، یعنی جماعت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہود کے لیے شان نزول آئی، یعنی ان کے علماء کے لیے، کہ ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت ان سے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ جس دین پہ تم ہو تم اسی دین پر قائم رہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور سچ، کلام سچا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہ قول ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبعوث ہونے کی خبر دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہدایت کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود ہی کافر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اب یہاں پہ جو یہ آیت ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، حق کو باطل سے جدا نہ کرو، یہاں پہ بھی اس بات کا اشارہ دیا گیا، پھر نماز کی قائم ہونے پر بھی اشارہ دیا گیا، اور پھر اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ کیا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو، کیونکہ یہود میں سے کچھ فرقے تو ایسے تھے کہ جو اپنے رشتہ داروں کو تو کہتے کہ ٹھیک ہے یہ دین ٹھیک ہے تم اس کے اوپر لگ جاؤ، لیکن جب اپنی باری آتی تو تب اس دین کے اوپر نہ لگتے، اور اپنی باری اس لیے نہیں لگتے تھے کیونکہ جو انہوں نے اپنے چیلے بنا رکھے ہوتے تھے، جو ان کو مال و متاع دیتے تھے، انہیں ان کا خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم اس دین کے اوپر لگے تو وہ ہمارا مال و متاع بند کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو، اور جب اکیلے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے، اور تلاوت کرنے کے ساتھ اس میں سے ٹو بھی لگاتے اور مختلف باتیں بھی کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مال و متاع یہ سمجھتے ہو کہ تم کماتے ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے اوپر قادر نہیں، تو کیا تم ایسا یہ سمجھتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ سے مدد حاصل کرو، اور مسلمانوں کو بھی ساتھ یہ نصیحت کی گئی، یعنی وستعینوا، تم مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانھا، اور لکبیرۃ، بہت ہی گراں گزرتی ہے، الا علی الخاشعین، لیکن ان لوگوں کو نہیں گزرتی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں سے نسبت دی ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور دوسری طرف یہ بھی نصیحت کی گئی مسلمانوں کو کہ جن لوگوں کو کافر ستاتے تھے اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی یہاں پہ متنبہ کر رہا ہے کہ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے، انسان عدل و عظمت و حق پرستی پر بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو صبر کی 3 قسمیں بتا دوں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ شدت اور مصیبت پر نفس کو روکنا، یعنی جب آپ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب آپ کو بہت زیادہ کوئی ستا رہا ہوتا ہے، تب اس کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں، یعنی شدت اور مصیبت کے اندر اب آپ کے اوپر شدید قسم کی بیماری آ گئی، آپ نے صبر کیا، آپ کے اوپر شدید قسم کی تنگی آ گئی، آپ نے صبر کیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ نے صبر کیا۔ ایک صبر کی یہ قسم ہے، اور دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ نفس کو روکنا، یعنی آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف اکسائے، لیکن آپ صرف اس لیے برائی نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی سے ناراض ہوتے ہیں، تو یہ ایسا صبر یہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا صبر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے صبر کی قسم یہ لی ہے کہ طاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز تو تمہارے اوپر ہر حال میں فرض ہے، یعنی یہاں تک حکم ہوا ہے کہ اگر موت سے 1 گھڑی پہلے بھی نماز کا ٹائم ہو تو وہ بھی نماز آپ کے اوپر قائم ہوگی، یعنی اس کی بھی حد آپ سے لگائی جائے گی اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی تو اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نہ بھی چاہے، تم صرف اس لیے عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ یہاں پہ آپ نے اپنے نفس کو مارا اور اپنے ساتھ آپ نے صبر اور مشقت کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد ہے معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ جنگ کرنا اور صبر کرنا۔ مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت کی تعلیم فرمائی گئی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جمع ہے، اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جایا کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو وستعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے نا،
یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کو بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت مہم آتی، جیسے کہ جنگ بدر کا واقعہ آپ لے لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک کہ فرشتوں کی فوج حاضر نہ ہوئی، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق آپ کے پاس بار بار جاتے اور آپ سجدے میں سر رکھ کے اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بالکل مٹی میں اٹ چکی تھی اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تار ہو کے آپ کی داڑھی کو بھگو رہی تھی اور آپ کے سر مبارک سے جو چادر ہے وہ سرک کے کندھوں تک آ جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق چادر کو صحیح کرتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، اللہ کی مدد آ ہی جائے گی، اللہ کی مدد آ ہی پہنچی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں حاصل ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہی بیان دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی طرف نگاہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا، اور بے شک لَكَبِيرَةٌ بہت ہی گراں گزرتی ہے کن لوگوں کو جو منافق ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھنا بہت تکلیف دیتا ہے، بلکہ وہ نمازی کے پاس جانے سے کتراتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہوگا اور یہ اٹھ کے نماز میں لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی نماز پڑھنی پڑے گی، یا کسی اچھی محفل میں جہاں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو وہاں پہ بیٹھنا ان کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے، ان کے سر بھاری ہو جاتے ہیں، ان کے بدن بھاری ہو جاتے ہیں، ان سے اس محفل میں نہیں بیٹھا جاتا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ گراں تو گزرتی ہیں مگر ان لوگوں کو بالکل گراں نہیں گزرتی کہ جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، جنہیں اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، جنہیں جنت کی طلب ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یظنون جو گمان رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک انہیں ملاقو ملنا ہے ربہم اپنے رب سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر روشنی بھی ڈال دی کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام نماز کے اوپر قائم رہتے ہیں، تو ان لوگوں کا ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ انہیں بے شک اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور بے شک ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو آج کے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا۔ میں آپ کو پیچھے سے سارا واقعہ سنا دیتی ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ذکر کیا بنی اسرائیل کا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام مراد لیے گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام قومیں مراد لی گئیں جو اس کے بعد آتی گئیں اور جنہیں بنی اسرائیل کا ٹائٹل ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام یاد کرواتے ہوئے کہ جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے بگاہے ان قوموں کے اوپر کیے وہ یاد کرواتے ہوئے اپنے سے ڈرنے کو حکم دیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ ان تمام کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے، اور حکم دے دیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ کتاب سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ساتھ ان یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس قرآن پاک کی تھوڑی قیمت نہ لو۔ توریت میں رد و بدل کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ توریت میں رد و بدل نہ کیا کرے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پہ حق کو باطل سے ملانے سے باز رہنے کا انہیں حکم دیا بنی اسرائیل کے ان علماء کرام کو کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا کرتے۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکنے کا حکم دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ کہا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو روک لیتے ہو؟ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی وہ کام کیوں دوسروں سے کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ اور کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں یا موت کے اوپر اور آخرت پر یقین نہیں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اللہ سے مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ساتھ کیٹیگری بھی بیان کی کہ کن لوگوں کو نماز گراں گزرتی ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ سے ڈرنے والوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اس بات پہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔